اس صورت میں اللہ جل جلالہ مشرکین سے اور کفار سے براءت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی، اور اس صلح کے ساتھ مسلمانوں اور کفار کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان صلح کے ساتھ ساتھ جو قبائل مسلمانوں کے اور مکہ والوں کے حلیف تھے، یعنی جو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، تو ان کا بھی ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ مشرکین مکہ کا حلیف تھا بنو بکر، اور مسلمانوں کا حلیف تھا بنو خزاعہ۔ اب مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جب آپس میں صلح ہوئی اور 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تو اب بنو بکر اور بنو خزاعہ کا بھی کیا ہو گیا، ایٹومیٹکلی آپس میں کیا ہو گیا، اس معاہدے کے وہ شامل ہو گئے۔ لیکن 1 سال کے بعد ہی بنو بکر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور مشرکین مکہ نے بھی بنو بکر کے ساتھ تعاون کیا، ان کی مالی امداد کی، اسلحہ ان کو فراہم کیا۔ گویا کہ ان کی طرف سے بھی کیا ہو گیا، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے پہلے اس صلح حدیبیہ کو کیا فرمایا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین اللہ نے قرار دیا تھا۔ اس وقت مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تو صلح کر رہے ہیں اور دب کر صلح کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو صلح کی شرائط تھی، بنو سہل ابن عمر آیا تھا، اس نے وہ صلح کی شرائط، اور اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا تھا یہ صلح فلاں کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہو رہی ہے، اس نے کہا جی اگر محمد الرسول اللہ اگر ہم مان لیں تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جائے، یہ آپ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کیا کر دو، ختم کر دو۔ تو لکھنے والے حضرت علی تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، فرمایا میں نہیں مٹا سکتا، میرے اندر یہ ہمت نہیں، میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے خود اس کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر آ کے فرماتے یا رسول اللہ یہ ہم حق پہ نہیں ہے، فرمایا بالکل حق پر ہے، تو پھر اتنی دب کر صلح کیوں؟ صلح میں انہوں نے شرائط لکھی، بھائی کوئی مسلمان اگر اپنا اسلام چھوڑ کر واپس آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی مکہ سے کوئی ہمارا مشرک کو کافر وہ اگر چلا جاتا ہے تو اسے کیا کیا جائے گا، یا کوئی یہاں کا جو ہے مسلمان بھی اگر ہمارا قیدی ہے وہ بھاگ کر آتا ہے تو اسے بھی کیا کیا جائے گا، واپس کیا جائے گا۔ ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی تھی، شرائط لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل جو قید میں تھا بیڑیوں سمیت کیا ہو گیا، آ گیا، تو انہوں نے کیا کہا بھائی یہ ہمارا قیدی ہے واپس کرو، ابھی تک تو صلح مکمل نہیں، اور بھائی ہمارا صلح ٹھیک ہے واپس کر دیا۔ تو یہ حالات دیکھ کر جبکہ اللہ اس کو کیا کہہ رہے تھے، اس صلح کو کیا فرمایا، فتح مبین فرمایا، اور وہ فتح مبین ثابت ہوئی کہ سن 8 ہجری میں جب انہوں نے وہ سارا معاہدہ ختم کر دیا تو اللہ نے اجازت دے دی، بھائی اب ان کی طرف سے کیا ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا ہے، لہذا مسلمانوں نے یک بارگی مکہ پر کیا کی، چڑھائی کی، اور مکہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ اب یہ جو حکم نازل ہے نا شوال سن 9 ہجری میں حج کے قریب نازل ہوا ہے، اس میں جو الذین عاہدتم من المشرکین ہے نا،
اس سے مراد وہ مشرک ہیں جو مکہ کے آس پاس آباد تھے، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور وہ انہوں نے معاہدے کی کیا کر دی؟ خلاف ورزی، یا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اذان خبر دی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کو، یوم الحج الاکبر حج کے دن، بڑے حج کے دن۔ بڑے حج سے مراد کیا ہے؟ حج اکبر سے مراد کیا ہے؟ یہی میں غلطی کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پوچھا آپ لوگوں سے۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے وہ حج جو جمعے والے دن ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے، اور حج حج اکبر ہے، چاہے وہ جمعے والے دن ہو، چاہے جمعرات کے دن ہو، چاہے بدھ کے دن ہو، چاہے جس دن ہفتے کے جس دن بھی ہو۔ جو حج ہے نا ذی الحجہ کے اندر جو کیا جاتا ہے، جو 9 ذی الحجہ عرفات کا دن ہے، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ ہے، وہاں سے احرام شروع ہو جاتا ہے حج کا، اور اس کے بعد یہ 12-13 تک رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حج اکبر ہے۔ اس سے علاوہ جو بھی آپ کریں گے، عمرہ کریں گے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حج اصغر۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن ہمارے ہاں مشہور کیا ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج آ گئے، 2 خطبے آ گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب پہلے تو اعلان ہو چکا ہے ایک، یہ خاص طور پر یہ پھر اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ حج میں مختلف قبائل دور دراز سے آتے ہیں تاکہ سب تک خبر پہنچ جائے۔ کیا؟ کس بات کی؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ مشرکوں سے کیا ہے؟ بری ہے، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، اللہ بھی بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکین سے۔ ورسولہ پڑھنا ہے اس کو، اگر یہاں پر برسول ہی پڑھ دیں گے تو سارا معنی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے نا اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اگر اس کو ورسول ہی پڑھیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور رسول سے۔ زیر پڑھنے سے اتنا معنی فرق ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل اسلام کے، قرآن کے الٹ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ بنی ہے جو اعراب لگائے نا زبر زیر پیش، عربیوں کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ اجمیوں کے لیے اس کی ضرورت پڑی ہے کہ جب ایک آدمی نے ان کے سامنے آ کر پڑھا، یہاں پر پڑھا اس نے کہا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا بھئی یہ اعراب لگاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قواعد کے اعتبار سے اب مجھے قاعدہ معلوم ہے، ہر ایک بندے کو تو نہیں، اس نے نہیں پڑھا نا، تو میں اس کو زبر زیر نہ بھی لکھے ہوں، آپ کوئی بھی عربی کی کتاب لیں گے میں پڑھ دوں گا آپ کو، لیکن آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ قواعد معلوم نہیں ہے۔ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، حروف ابتدائیہ کیا ہوتے ہیں، رفع کن کی وجہ سے آتا ہے، نصب کن کی وجہ سے، فتح کہاں آتی ہے، زیر کہاں آتی ہے، پیش کہاں آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، یہ قواعد ہیں، یہ عربی قواعد ہے، یہ گرامر اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا، قرآن اس کے زیر زبر سے معنی میں کیا آ جاتی ہے؟ کیا آ جاتی ہے؟ فرق پڑ جاتا ہے، اور کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے معنی۔ تو ان اللہ بریء من المشرکین، یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے کیا ہے؟ بری ہے۔
فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اعلان کر دو اب اگر تم توبہ کر لو اور اسلام قبول کر لو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، تم رجوع کر لو. تابہ یتوب توبتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹ آنا، رجوع کرنا. تم اگر لوٹ آؤ کس کی طرف؟ شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، غیر اللہ کو اپنا معبود، اپنا حاکم، اپنا مشکل کشا، اپنا داتا، گنج بخش، لجپال سمجھنا چھوڑ دو. کس کی طرف لوٹ آؤ؟ اللہ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، لجپال، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک، اولاد دینے والا، مقدمات سے رہائیاں دینے والا، سکھ کو دکھ میں، دکھ کو سکھ میں، بیماری کو شفا میں، شفا کو بیماری میں، زندگی کو موت، موت کو زندگی میں تبدیل کرنے والا. صرف کس کو مان لو؟ اللہ ہی کو مان لو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، تم نے اگر منہ موڑا، پیٹھ پھیری، پھر تم اس حکم سے اعراض کر گئے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو. تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. جو اللہ کی طرف سے تم پر آنے والا ہے نا، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور میرے پیغمبر کافروں کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی. کس کی؟ دردناک عذاب کی. دردناک عذاب. اور وہ پھر دنیا میں بھی اللہ عذاب چکھاتا ہے، کبھی مومنوں کے ہاتھوں، کبھی خود مختلف عذاب بھیج کر، اور مرنے کے بعد تو پھر عذاب کا سلسلہ اس سے بھی کیا ہوگا؟ سخت ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر یہ جو اعلان برات ہے نا، اس سے مستثنیٰ ہے، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے. ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کچھ بھی کمی نہیں کی اس معاہدے کی خلاف ورزی میں، کوئی کوتاہی، یعنی معاہدہ کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی، پورا کیا. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تو تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، نہ خود خلاف ورزی کی ہے جیسے بنو بکر نے کی، خود خلاف ورزی کی، اور نہ کسی کے ساتھ کیا کی؟ مدد کی، جیسے مشرکین مکہ نے کیا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم پورا کرو ان سے ان کا کیا ہوا وعدہ، ان سے کیا ہوا وعدہ جو معین مدت تک ہے نا، 10 ماہ تک کیا ہے، سال تک کیا ہے، 2 سال کا ہے، 10 سال کا، جتنا بھی ہے، وہ جو تعین ہے مدت کی، اس تک اس کو وعدہ کو کیا کرو؟ پورا کرو. اور یہ بنو کنانہ اور بنو زمرہ، بنو، یہ 2 قبیلے تھے، ان سے اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، تو ان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان سے وعدہ کیا کرو؟ اس مدت تک پورا کرو. آدم الی مدتہم، ان کی اس مدت تک، اس وعدے تک پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. متقین، نافرمانی سے بچنے والے. متقین آپ لے لیں آگے، بدعہدی سے بچنے والے، وعدہ خلافی سے بچنے والے، اللہ کا حکم توڑنے سے بچنے والے، جو بھی ہیں اللہ ان کو کیا رکھتا ہے؟ اپنا دوست. لیکن جب ان کا وعدہ بھی پورا ہو جائے، مدت پوری ہے، پھر ان کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گی؟ برات وہ باقی ہے. کب تک ہے ان کے ساتھ؟ مدت تک. جب مدت ختم ہو جائے گی، اگر یہ اسلام لے آئے فبہا، اور اگر اسلام نہیں لاتے تو جزیرۃ العرب کو چھوڑ دیں. جزیرۃ العرب کو، کیونکہ اللہ عرب کو شرک سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے. اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے، اسلام بھی نہیں لاتے اور وطن بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر مقابلے کے لیے کیا ہو جائیں؟
تیار. وہ آگے یہاں سے شروع ہو رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. آگے قتال کا حکم شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.